بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس آیت 24 سے 33 لیے دورہ قرآن کے اس پروگرام میں حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ارشاد باری تعالیٰ آپ نے سماعت فرمایا اور اس میں موجود پیغام لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ کے بعد کہ یعنی جس طرح پانی زمین پر برستا ہے اس سے کھیتی پیدا ہوتی ہے اور کسان اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اب کھیتی تیار ہو گئی ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی کو پانی اور مٹی سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اب ہم اس سے کھائیں گے کہ ناگہاں اس پر کوئی آسمانی آفت آ جاتی ہے، کہیں اولے پڑ جاتے ہیں، کہیں آگ لگ جاتی ہے اور وہ کھیتی نیست و نابود ہو جاتی ہے اور کسان کی امیدیں حسرت سے بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کا حال یہ ہے کہ نطفہ پانی کی طرح ہے اور پھر رحم زمین کی طرح ہے۔ نطفہ رحم میں جانے سے انسان پیدا ہوتا ہے اور بڑھتا ہے اور طرح طرح کی آرزوئیں، طرح طرح کی خواہشیں اپنے دل میں رکھتا ہے کہ ناگہاں موت کا پیغام آ جاتا ہے اور سب حسرتیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ اور اس مثال میں ان لوگوں کا جواب بھی ہے جو حشر و نشر کے منکر ہیں، اور دنیا کے زوال کی مثال بیان کرنے کے بعد جنت کی رغبت دلائی اور دارالسلام کی دعوت دی، جو کہ تمام بلاؤں، تمام آفتوں، تمام قدرتوں سے محفوظ ہے، اور بتلایا کہ یہ گھر شہید لوگوں کا، نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے کی جگہ ہے۔ اس کے بعد جو شقی لوگ ہوں گے، اشقیاء ہوں گے، ان کا حال ہے اور ان کا انجام اور ان کا ٹھکانہ بیان کیا اور بتلا دیا کہ دارالآخرت، آخرت کا گھر دنیا سے کہیں بہتر ہے، لہٰذا اس کی فکر کرو۔ آخرت کا گھر اس دنیا کے گھر سے کہیں بہتر ہے تو آخرت کے گھر کی فکر کرو۔ ان آیات میں مجرم لوگوں کے 4 حال بیان ہوئے ہیں، 4 حال مجرمین کے بیان ہوئے ہیں، تاکہ اس حال اور مال کو معلوم کر کے دنیا کے دیوانے ہوش میں آ جائیں اور اس ذلت سے بچنے کی فکر کریں۔ اب آیات 28 سے 30۔ گزشتہ آیات میں اہل ایمان کے درجات اخروی اور اس کی نعمتیں اور کافروں کی ذلت اور رسوائی کا بیان تھا۔ اب ان آیات میں کافروں کی ایک اور ذلت اور رسوائی کا بیان ہے، وہ یہ کہ قیامت کے دن عابد اور معبود دونوں ہی کا حشر ہوگا، اور بعد ازاں وہ معبود جن کی یہ مشرکین
دنیا میں پرستش کرتے تھے اور جن کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے، قیامت کے دن یہ معبود اپنے عابدین سے بری اور بیزار ہو جائیں گے کہ تم لوگ ہماری پرستش نہیں کرتے تھے بلکہ اپنی خواہش کی پرستش کرتے تھے۔ جمیعاً کا لفظ استعمال ہوا ہے، جمیعاً سے مراد ازل سے ابد تک کہ تمام اہل زمین کے انسان اور جنات ہیں، سب کو اللہ جمع فرمائے گا۔ پھر اہل ایمان اور اہل کفر اور شرک دونوں کو الگ الگ ایک دوسرے سے ممتاز کر دیا جائے گا۔ یومئذ یصدعون، اس دن لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، یعنی دنیا میں ان کے درمیان آپس میں جو خصوصی تعلق تھا وہ ختم کر دیا جائے گا اور یہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ ان کے معبود اس بات کا ہی انکار کریں گے کہ یہ لوگ ان کو مدد کے لیے پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے نام نظر نیاز دیتے تھے، اس بات کا وہ سرے سے انکار کر دیں گے ان کے معبود۔ یعنی کوئی معبود، کوئی مشکل کشا وہاں کام نہیں آئے گا، کوئی مشکل کشائی پر قادر نہیں ہوگا۔ چنانچہ فرمایا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ آیات 31 اور 33 میں اس آیت سے بھی واضح ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی مالکیت، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اللہ تعالیٰ کی خالقیت اور اس کے مدبر الامور ہونے کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اس لیے یعنی رب الہ یہی ہے جس کے بارے میں تمہیں خود اعتراف ہے کہ ہر چیز کا خالق و مالک اور مدبر وہی ہے، پھر اس معبود کو چھوڑ کر تم دوسرے معبود بنائے پھرتے ہو، وہ گمراہی کے سوا کچھ نہیں۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ یعنی جس طرح یہ مشرکین تمام تر اعتراف کے باوجود اپنے شرک پر قائم ہیں اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اسی طرح تیرے رب کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ تو ہدایت اور ایمان انہیں کس طرح نصیب ہو سکتا ہے؟ تو یہ تھی آج کی چند آیات جن کا پیغام، مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔